الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے اہل بیت اطہار میں جو حسنین کریمین سے محبت کا فائدہ ہے وہ آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی۔ فرمایا میری محبوب، میری آل کی جو محبت ہے یہ تمہیں پل صراط پر ثابت قدم رکھے گی۔ مجموعی طور پر جو محبوب کی ساری آل پاک ہے وہ میں بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں کہ محبوب کی جتنی بھی آل ہے، چاہے وہ بیت نسبی ہو یا سکنی ہو یا بیت ولادت ہو جو محبوب کے گھر پہ پیدا ہوئے، جتنے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کی جو محبت ہے وہ آپ کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گی قیامت کے دن۔ یہ فائدہ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا۔ اس میں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین کو محبوب رکھ لیں، اللہ آپ سے محبوب کرے گا۔ شارٹ کٹ جو اللہ کا محبوب ہونے کا راستہ ہے نا، شارٹ کٹ، وہ یہ ہے کہ آپ میرے محبوب کے نواسے حسین سے محبت کریں۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت یہ بھی ہے، احب اللہ من احب حسنا، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے جو جناب امام حسن پاک سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، حسنین کی محبت یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں تو پھر شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ حسنین کریمین سے محبت کریں، آپ ان سے عقیدت رکھیں، آپ ان کے ترانے آلاپیں، آپ ان کے ذکر سے اپنے سینوں کو منور رکھیں، ایمان کو جلا بخشیں حسنین کریمین کے ذکر سے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ حامل الحسین ابن علی، حال یہ تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسین، جناب حسین پاک کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ یقول، اور محبوب اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین کو محبوب رکھ۔ محبوب حسین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تو میرے حسین سے محبت رکھ۔ حسین محبوب ہے میرے نبی کا، اور نبی پاک اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو بھی محبوب رکھ۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ محبوب کی یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ دعا کی ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کر تو بھی حسین سے محبت کر، تو یہ دعائیہ الفاظ ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں؟ اگر ہو گئی تو پھر بلا شبہ حسین پاک اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو وہ میں ایک مقولہ بتا کے گیا ہوں، محبوب المحبوب محبوب، تو محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب حسین میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، تو آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو امام علی مقامی امام حسین سے محبت ہے تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تخت کی ضرورت تھی؟ پھر آپ کو یہ حیا نہیں آتا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ پھر آپ یہ سوچتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ امام علی مقامی امام حسین کے شان میں تنقیص کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ محبت کا ڈھنگ سیکھیے، آپ اس محبت سے تھوڑا سا سبق تو سیکھیں۔ اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے محبوب کا محبوب بھی محبوب لگتا ہے۔ تو جناب علی، یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت یہ ہے کہ جناب حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا اخبرہ، ایک شخص نے مجھے خبر دی کہ انہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ وہ کس حالت میں دیکھا؟ کہ یدم الیہ حسن و حسین، محبوب کریم حسن اور حسین پاک کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، گلے سے لگائے ہوئے ہیں، یقول، اور یہ فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہما و احبہما، اے اللہ میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، جناب حسن سے محبت کرتا ہوں، جناب حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، ان دونوں سے پیار فرما۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ محبوب کہہ رہے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی حسن و حسین، اے اللہ میں حسن حسین پاک سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور فرمایا فمن احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یقین رکھے جو وہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ حسنین کی محبت بلا شبہ نبی کی محبت ہے۔ حسنین کریمین سے جو محبت کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ حسنین کریمین کی محبت کوئی عام محبت تو نہیں ہے۔ آپ پیار کریں جناب حسنین سے، حسنین کی محبت یہ آپ کو لے جائے گی خدا کے قرب میں، حسنین کی محبت یہ آپ کو لے جائے گی محبوب کے دربار میں۔ اگر آپ اللہ کے دربار میں محبوب بننا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کی دربار سے آپ محبوب کے دربار میں قرب پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ نسخہ آپ اپنی زندگی میں آزما لیں۔ آپ پھر حسنین سے محبت کریں، حسنین کریمین کے ترانے الاپیں اور ان کا ذکر صبح و مساء کریں، اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں پھر ان کے ذکر کو۔ بلا شبہ پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی حسن و حسین۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یعنی حسن اور حسین پاک سے، وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حسنین کا بغض، نبی کا بغض، حسنین سے محبت، نبی کی محبت، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب نے یہ کہا ہے کہ میرے حسنین سے محبت کرو، اور یہ محبت آپ کو نبی پاک کے قرب میں لے جائے گی، اور نبی پاک کا قرب جس کو حاصل ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔
احباب ذی وقار، یہ شان نرالی ہے جناب حسن پاک کی اور جناب حسین پاک کی۔ اور مولا علی شیر خدا صاحب ذوالفقار، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضان، آپ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس، سینے سے لے کر سر تک جناب حسن میرے محبوب کے مشابہ تھے۔ یعنی سینے سے لے کر سر تک اگر کوئی نبوت میرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جناب حسن کو دیکھ لے۔ اور فرمایا والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جناب حسین میرے نبی کے مشابہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہیں میرے محبوب کے بیٹے۔ وہ آیت مباہلہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کی تھوڑا تلاوت کر لینا۔ آپ بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے نسقتی میں ان بیٹوں سے مراد کون ہے؟ آپ سمجھیں قرآن پاک کو، اور عظمت حسنین کو غور سے آپ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حسن اور حسین میرے محبوب کے مشابہ۔ اور یہ دور صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتا تو حسن و حسین کو سامنے کھڑتے اور محبوب کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ قربان جائیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ فلینظر الی الحسن ابن علی۔ فرمایا جو شخص یہ اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوگوں میں سے اللہ کے رسول کی زیارت کرے سینے سے سر مبارک تک، تو وہ جناب حسن پاک کی زیارت کر لیں۔ اور فرمایا وَمَنْ صَرَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ قَعْبِهِ خَلْقًا وَلَوْنًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو شخص یہ اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے گردن سے ٹخنوں تک، با اعتبار تخلیق، با اعتبار رنگ، نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہے گردن سے پاؤں تک، تو وہ جناب حسین کو دیکھ لے۔ اب اس روایت میں جو پہلے الفاظ ہیں کہ جو شخص لوگوں میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے گردن سے چہرے تک تو وہ حسن پاک کو دیکھ لے، اور جو گردن سے پاؤں تک دیکھنا چاہتا ہے میرا نبی کو تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ تو یہ دونوں تصویر ہیں مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان الحسن والحسین اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین پاک محبوب کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور ایک زبردست روایت آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ شواہد النبوت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان الحسن والحسین حسین یسترعان بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین پاک محبوب کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ قربان جائیے، کشتی لڑ رہے تھے۔ ورسول اللہ ہی حسن ہی حسن، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے حسن یہاں سے پکڑو، حسن یہاں سے پکڑو، حسن اس طرح کرو، حسن اس طرح کرو۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب حسن کو اشارے کر رہے تھے۔ قالت فاطمۃ لم تقول یا حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ ابا جان، آقا جان،
آپ یوں نہیں کہتے کہ حسین اس طرح پکڑو، حسین اس طرح کرو، حسین اس طرح کرو، آپ حسین کو کیوں نہیں بتاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ ان جبرائیل یقول حی حسین حی حسین حی حسین۔ فرمایا میں اگر حسن کو اشارے بتا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، تو جناب جبریل حسین کو داؤ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل جناب حسین کو طریقہ بتا رہے ہیں، حسین کو جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، اور میں حسن کو بتا رہا۔ اب آپ ذرا غور کریں ان الفاظ کو، اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر ذرا آپ اس روایت کا مطالعہ کیجئے گا۔ کشتی لڑ رہے ہیں نواسے رسول حسن اور حسین پاک، حسین کو بتا رہے، حسن پاک کو بتا رہے ہیں نبی پاک، حسین کو بتا رہے ہیں جبریل۔ آپ غور کریں، کیا جبریل اللہ کی اذن کے بغیر آیا ہے؟ جبریل امین اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے حسین کو طریقے بتانے، کشتی کے انداز بتانے؟ بلا شبہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کی نص قطعی ہے نا کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم کیا جاتا ہے، یہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا سردار جناب حسین کو کشتی کا طریقہ بتا رہا ہے، یقیناً اللہ کی مرضی سے آیا ہے کہ میرا محبوب حسن کو طریقہ بتا رہا ہے، میں رب جبریل میں رب کا قاصد بن کر جا تو حسین کو طریقے بتا۔ تو آپ ان دونوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاں اور اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے، ذرا آپ خلوت میں بیٹھ کر سوچئے، اور پھر نفرت کی نگاہ سے نہیں، ذرا محبت کی نگاہ سے پڑھیے گا، اور دل میں ان کی محبت رکھ کر پڑھیے گا۔ عشق و محبت جب آپ کا شعور پکڑ جائے، پھر اس وقت اس روایت کو پڑھیے گا کہ حسنین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا ہے، پھر آپ بتائیے گا کہ ان کی محبت اور ان کی عقیدت دل میں رکھنی چاہیے نہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے ساری زندگی حسنین کریمین سے اور بالعموم ساری محبوب کی آل سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔